الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ایسے وہ تمام مسلمان بھائی بہن جو اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ رب العالمین جتنا جلد ہو سکے ان کے دل کی حاجت کو پورا فرما دے، ان کے دل میں بسی ہوئی بات پوری ہو جائے، اور یہ اگر کسی کام کو شروع کرنے لگے ہیں، کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کام میں خیر و برکت نازل فرما دے، ان کا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ چاہے وہ کسی جگہ پر دکان لے رہے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، کوئی مکان کی تعمیر شروع کرنے لگے ہیں، کسی جگہ پر شادی کی تقریب شروع کر رہے ہیں یا شادی شروع کرنے لگے ہیں، شادی کی تقریبات کا آغاز ہونے لگا ہے، اور یا پھر بچے کی پڑھائی کا معاملہ ہے، بچے کے امتحان کا معاملہ ہے، تو ایسے تمام کام جن میں آپ 100% کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کسی پل بھی آپ کو ناکام نہ ہونے دے، کسی پل بھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور کامیابی ہمیشہ آپ کے قدم چومے، آپ کے دل میں بسی ہوئی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، آپ کے مقاصد میں آپ کو 100% کامیابی ملے، اور آپ جو ہے وہ ہر طرح سے مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ تو ایسے تمام معاملات میں سرخرو ہونے کے لیے اور 100% کامیاب ہونے کے لیے آج کلام پاک میں سے ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، پورا دن نہیں پڑھنا اور نہ ہی ساری نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، یہ مختصر سا ایک وظیفہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مرکز، ایک دل ہوتا ہے، اور کلام پاک کا مرکز، کلام پاک کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے، اور پھر فرمایا کہ یاسین شریف کا جو دل ہے وہ اس میں آیت نازل ہونے والی آیت سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مبارک سے سورہ یاسین شریف کو وہ فضیلت عطا فرما دی کہ جو رہتی دنیا تک اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ فضیلت سورہ یاسین کو ملی رہے گی، اور پھر آگے اس آیت کی بھی فضیلت فرما دی کہ رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ تو سامعین کرام، یہ آیت بڑے بڑے کاموں کے لیے اور مجرب مانی جاتی ہے، اور سورہ یاسین شریف تو جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مقصد پورا نہ ہو اور اس میں کامیابی نہ ملے اور وہ کام ادھورا رہ جائے، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو سامعین کرام، وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، مختلف طرح کے کاموں میں کامیابی کے لیے آپ نے یہ وظیفہ، یہ سورہ مبارکہ، یہ انتہائی مبارک سورت صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ یوں پڑھنی ہے کہ صبح سویرے جب بھی آپ اٹھیں، بیدار ہونے کے بعد وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد 7 بار درود شریف کا نذرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ یاسین انتہائی توجہ یکسوئی کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور اپنا مقصد ذہن میں رکھیں، اور جب آپ سلام قولا من رب الرحیم کی آیت پر پہنچیں تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ دہرانا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس کو دہراتے جائیں اور ذہن میں اپنا مقصد پختہ کر لیں، اپنا مقصد رکھ کے اس کو دہرائیں۔ اس آیت مبارک کو 21 مرتبہ دہرائیں، اور پھر سورہ یاسین شریف پوری کر کے 7 بار درود شریف پڑھ کر اس وظیفے کو، اس عمل کو پورا کر لیں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے، اپنے کاموں میں کامیابی کے لیے، اور اپنی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین سے انتہائی منگتے بن کر، فقیر بن کے، مسکین بن کے دعا مانگیں، اور
توجہ یکسوئی کے ساتھ خالق اور مالک کو ایک مان کر دعا مانگیں اور پھر اٹھ جائیں۔ آپ نے یہ عمل 7 دن تک کرنا ہے، لیکن عام طور پر پہلے، دوسرے، تیسرے دن میں ہی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو صبح سویرے یا تو فجر کے بعد پڑھ لیں، یا جب بھی آپ بیدار ہوں آپ اسی وقت اس کو پڑھ لیں، یا پھر عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو بحالت مجبوری کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک سورہ یاسین شریف کی برکت سے، اس آیت مبارک کے ورد کی برکت سے آپ کے تمام معاملات کو سیدھا کر دے گا، اور آپ کے ساتھ ساتھ غیبی مدد چلنے لگے گی۔ اللہ آپ کے تمام کاموں کو سدھار دے گا اور آسان کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اسی طریقے سے ہمیں سورہ یاسین سے فیض یاب ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، ہمارے مشکل راستوں کو آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔